إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. کل سورہ قدر پر ہم نے گفتگو کی تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس سے پہلے اقرا وحی آئی، پہلی وحی. اس کی تفصیل سے ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلی وحی میں کیا ہوا. وحی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وحی کب نازل ہوئی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوئی. یہ وحی جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا مکے والوں نے، اس صورت میں اب یہ بیان ہو رہا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کفر میں مبتلا تھے مشرکین مکہ، تو صرف وہی مبتلا نہیں تھے بلکہ اہل کتاب جو کہلاتے تھے یہود و نصارہ، وہ بھی کفر میں مبتلا تھے. کسی کا کفر کسی قسم کا تھا، کسی کا کسی قسم کا، لیکن برا حال تھا سب کا، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بہت برا حال تھا لوگوں کا. اور ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ایک ایسا رسول ان کے درمیان آئے جو ان کو قرآن پڑھ کر سنائے، لیکن وہ خود بھی قرآن کا عملی نمونہ ہو، کردار کا بھی اتنا بلند ہو کہ وہ اپنی دعوت پر دلیل ہو. بات سمجھیں؟ جو میں پیش کر رہا ہوں گویا اس کی دلیل میری ذات بن رہی ہے. ایسا ہو. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بعض آنے والے نہیں تھے مشرکین اور اہل کتاب، ان میں سے جو کافر تھے، کفر کر رہے تھے، بعض آنے والے نہیں تھے اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، کفر سے، بدعمالیوں سے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ایک واضح دلیل دیکھ لیں. واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کو وہ صحیفے پڑھ کر سنائیں جو پاک ہیں، ہر غلطی سے، خلجان سے، تردد سے پاک ہیں. فیہا کتب قیمہ، جس میں بڑی پاکیزہ مضبوط قسم کی آیتیں اور نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو سنائیں. تو مکہ ضرورت محسوس کر رہا ہے اس وقت اپنی غلط حالات کی وجہ سے کہ وہاں ایک رسول آئے جو قرآن لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کی اس ضرورت کو پورا کیا. اللہ کی طرف سے جب یہ مکے والوں کی یہ ضرورت پوری ہو گئی، اب مکے والوں کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اگر یہ اسی پر قائم رہتے ہیں، اسی گندگی پر، اسی بد اخلاقی پر، بے عملی پر، شرک پر، کفر پر، تو ذمہ داری ان کی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی، ہدایت تو ہم نے بھیج دی. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو دہرایا ہے. رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے جو بشارت دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. ذکر ہے نا جگہ جگہ قرآن میں. ہم نے رسول بھیجے اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا کہ راستہ بتائے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو راستہ بتا دینے کے بعد، رسول کے آ جانے کے بعد، پھر ذمہ داری انسانوں کی رہ جاتی ہے کہ وہ کس حد تک عمل کرتے ہیں. مگر ہوا کیا؟
وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. ہوا یہ کہ جب رسول آ گئے، قرآن آ گیا، تو اس قرآن کے آنے کے بعد، رسول کے آنے کے بعد اہل کتاب نے کیا کیا؟ بینہ آنے کے بعد اہل کتاب نے فرقہ بندی شروع کر دی. کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ مخالفت پر اڑ گئے. حالانکہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو یہ اہل کتاب یہ کہتے تھے، جب ان کو ستاتے تھے مشرکین مکہ، تو یہ کہتے تھے کہ تم اور تھوڑے دنوں ستا لو ہمیں، ایک رسول آنے والے ہیں جن کی پہچان یہ اور یہ اور یہ ہوگی، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور اس وقت پھر ان کا قبضہ ہوگا اس پورے مکے پر، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اب تم ستانا چاہتے ہو، ستا لو تھوڑے دنوں کے لیے. لیکن جب وہ رسول جب آئے تو انہوں نے وہ رویہ اختیار کیا، فرقہ بندی شروع کر دی، گروہ بندی شروع کر دی. کچھ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری تو ان کی ہے. اللہ نے تو ہدایت دے دی، اللہ نے تو رسول بھیج دیا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. حالانکہ نصارہ کو اور یہودیوں کو یہ کبھی نہیں کہا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لو یا عزیر کو خدا بنا لو، یہ کبھی نہیں کہا گیا تھا. کیا ہدایت دی گئی تھی؟ کہ اللہ کی بندگی کرو، خالص اللہ کی بندگی، صرف ایک ہی پوجا کے لائق ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے. یکسو ہو کر اس کی عبادت کرو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، یہی صحیح دین ہے. یہ پوری ہدایت دی گئی تھی ان اہل کتاب کو، لیکن انہوں نے یہ حرکتیں کی. تو انسان بس اس سے کہنا یہ ہے قرآن کو کہ ایمان آنے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد، قرآن ملنے کے بعد انسان کی یہ ذمہ داری اپنی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کو جواب دے اور اپنے آپ کو تیار کرے. اس وقت پوری دنیا میں مسلمان بھی اس مقام پر ہیں. قرآن ان کے پاس، سکھانے والے، بتانے والے ان کے پاس، ہدایت دینے والے ان کے پاس، قرآن کی تشریح کرنے والے بھی ان کے پاس، سب کچھ ہے. اس کے باوجود ان کے اعمال بہت سے مقامات پر، مزاروں پر شرک ہو رہا ہے نا؟ بہت سے مقامات پر بدعتیں ہو رہی ہیں، بہت سے مقامات پر وہ کام ہو رہے ہیں جو اسلام نے ہرگز جائز نہیں کیے ہیں. شراب پی جا رہی ہے. ابھی میں نے کہیں خبر پڑھی کہ پاکستان میں کچھ فیصدی اضافہ ہوا ہے اس دور میں شراب پینے میں. نوجوان پی رہے ہیں، اور بعض براتیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ذمہ داری کس کی؟ ہم سب کی ہے کہ نہ ہونے دیں. اس لیے کہ جو حکم ان کو دیا گیا تھا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، حکم یہ دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، دین کو خالص کرتے ہوئے، نیت کو خالص رکھتے ہوئے، یکسوئی کے ساتھ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی صحیح دین ہے، معتدل دین ہے، خدا کا پسندیدہ دین ہے. لیکن ان مشرکین نے بھی مکے کے رسول کو نہیں مانا اس ہدایت کے آنے کے بعد، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں نے، اہل کتاب میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے نہیں مانا. اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کفر کیا مشرکین نے بھی اور اہل کتاب نے بھی، ایمان نہیں لائے. یہاں ایمان نہ لانے کے معنی کیا ہے؟ رسول آئے نا، تو یہاں ایمان نہ لانے کے معنی رسول کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یہ معنی ہوں گے نا.
اور کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ کوئی اور کوئی معنی ہو سکتے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب دنیا کے لیے ان کا انجام بتایا کہ چونکہ ایمان نہیں لائے رسول پر، فی نار جہنم خالدین فیہا، ان کا انجام جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہم شر البریہ، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہے یہ لوگ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف اس کی ہدایت ممکن ہے، صرف اس کی نجات ممکن ہے، صرف وہ جہنم سے بچ سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہی معنی بنے نا؟ ان کفار نے بھی اور اہل کتاب نے بھی یہ جہنم میں جلیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدترین لوگ ہیں اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جنہوں نے ایمان لیا ہے، عمل صالح کیا، ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولئک ہم خیر البریہ، وہ سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ ان کی جزا کیا ہے؟ عند ربہم، اللہ کے پاس، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا رب ان سے راضی رہے گا، اور سب سے بڑی نعمت آخرت کی یہ ہے کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہ انجام ان تمام لوگوں کا ہوگا جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہوں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ خشیت کے معنی اور سمجھ لی تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت۔ خوف اور خشیت میں فرق یہ ہے کہ آپ اس ملک میں اگر فرض کیجئے چوری ڈاکہ ڈالیں گے تو جیل ہو جائے گی، جیل کے ڈر سے آپ یہ کام نہ کریں، ایک تو یہ ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ سزا کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، جہنم میں جلانے کی وجہ سے جو رکے برائی سے تو وہ خوف سے رکا، لیکن ایک خوف نہیں ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے۔ خشیت میں جس سے ڈر رہا ہے انسان، اس کے مرتبے کا، اس کے مقام کا، اس کی عنایتوں کا، اس کی کرم فرمائیوں کا خیال آتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے ورنہ میری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ یہ خشیت ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئے ابھی، اور سمجھاؤں میں آپ کو۔ مثال کے طور پر کسی کی والدہ یا دادی یا نانی بہت بوڑھی ہیں، کروٹیں بھی نہیں بدل سکتی ہیں۔ ایک نوجوان آ کے کہتا ہے کہ دادی آپ کی دعاؤں سے میں ڈاکٹر ہو گیا، سند بھی مل گئی، اور امریکہ کی بہت بڑی کمپنی سے میرا بلاوا آ گیا ہے، تو خوشی خوشی اجازت دیجیے کہ میں امریکہ چلا جاؤں۔ بڑی بھی یہ کہتی ہیں کہ بیٹے تو جائے گا تو، لیکن مجھے دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں، کروٹیں بھی نہیں لے سکتی میں، تو مجھے چھوڑ کے جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ وہ وہیں رونے لگتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے دادی اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہ خشیت ہے۔ ظاہر ہے وہ دادی مار تو نہیں سکتی، سزا تو نہیں دے سکتی، کیوں رک گیا، یہ کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئی تو میری جنت چلی جائے گی۔ اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے قدموں میں میری جنت ہے، اس کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ ناراض نہ کرنے کی جو خوف ہے اس کا نام خشیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دونوں قسم کا خوف ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، وہ خوف بھی ہے، اس کا خوف نام ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کی عنایتیں کہیں رک نہ جائیں، بہت نواز رہا ہے، کرم فرما رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کی کرم فرمائی نہ ہوتی ہو، ہر وقت کرم فرما رہا ہے۔ سانس لے رہے ہیں، آ رہی جا رہی ہیں، اس کے کرم فرمائی سے ہے۔
اس نے آرام سے رکھا ہے، سکون سے رکھا ہے، زندگی گزارنے کی عزت سے موقع دے رہا ہے، کرم ہی کرم ہے۔ یہ ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس ڈر کا نام خشیت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں خشیت عطا فرمائے۔ اور خشیت کے ساتھ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قہار جبار نہیں کہتا، سزا دینے والا نہیں کہتا، ذو انتقام نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ وہ ہے جس نے جہنم بنائی ہے، کہتا خشی الرحمن، بندہ ڈر رہا ہے اس سے جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جبار قہار نہیں کہا وہاں، اس لیے کہ اس کی کرم فرمائیاں جو ہیں وہ رک نہ جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اس کا نام ہے خشیت۔ اللہ تعالی ہمیں خوف بھی عطا فرمائے اور خشیت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔